یہ ہے شہر المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں برکت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کچھ حرج نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر انشاءاللہ عشر اخیرہ میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی قیام کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے قیام و رمضان۔ تراویح کا لفظ حدیث میں کہیں نہیں آیا، کسی حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ قیام و رمضان، رمضان میں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، یہ ہے قیام و رمضان۔ اس کی عملی شکل نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ خلفائے راشدین نے بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 20 رکعتیں ہیں، یہ قیام رمضان ہے، اس میں کھڑے ہونا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے دنوں میں روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں نے نماز کو رات کو قیام کے کھڑا ہونے کو میں نے تطوع قرار دیا ہے، یعنی نفلی عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ عام حالات میں فرض جو ہوتا ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے نفلوں کے مقابلے، اگرچہ ہمارے یہاں کچھ الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ فرائض کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی نوافل کی کرتے ہیں۔ مثلا تراویح کی تو اہمیت دن میں آ گئی، الحمدللہ تراویح کی فکر ہے کہ تراویح چھوٹ نہ جائے، اس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے۔ لیکن فرض نماز عشاء کی تو اس میں سستی ہو جاتی ہے، اس میں رکعتیں نکل گئیں، ایک رکعت نکل گئی، 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، 4 نکل گئی، تو سوچتے ہیں کہ بھائی چلو جو اصل مقصد تھا یعنی تراویح وہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، فرض کی جو مقام ہے وہ سنت اس کا مرتبے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس واسطے فرائض کا اہتمام، فرائض کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے بنسبت نفلوں کے، اس لیے کہ فرض کا ثواب بہت اونچا ہے، فرض کا ثواب بہت اونچا ہے نفلوں کے مقابلے میں۔ لیکن رمضان میں برکت یہ ہے، رمضان کی برکت یہ ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب بھی کس کے برابر ہو گیا؟ فرض کے برابر۔ اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اسی لیے لوگ جو ہے نا عام طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں، اس خیال سے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو 1 روپے دیں گے تو 70 روپے کے برابر ہوگا، 100 روپے دیں گے تو ہے جی 700 کے برابر ہو، تو 7000 کے برابر ہو۔ تو اس واسطے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی وقتی ضرورت آن پڑی ہے کسی اللہ کے بندے کو، تو آپ ضرورت تو اس کو آ جائے اور کہتے ہیں دوں گا میں رمضان میں جا کے تمہیں، جب رمضان آ جائے گا، یہ حماقت ہے۔ ثواب زیادہ اس کام میں ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے، جس سے کسی کا کام زیادہ نکل رہا ہے، اس کا ثواب ہے۔
لوگ اٹھائے بعض اوقات اٹھائے بیٹھے رکھتے ہیں، رمضان آئے گا تو زکات دیں گے، تو یہ فضول بات ہے۔ لیکن جب دینی ہی ہے، کسی بھی وقت میں دینی ہے، اس کے لیے کوئی فوری طور سے کوئی تقاضا موجود نہیں ہے، تو اس وقت میں اگر آدمی رمضان کے لیے انتظار کر لے پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے ذرا سمجھ چاہتی ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ پڑھ تو لیتا ہوں پورا خطبہ، پھر اللہ نے زندگی دی تو اگلی جمعہ کو اس کی مزید تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ کسی کو آپ نے افطار کرایا تو اس نے جو روزہ رکھا تھا اس پورے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے روزے کے ثواب میں سے کمی کر کے کچھ حصہ کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے، نہیں، اس کا پورا حصہ اس کو ملے گا اور آپ کو بھی اس کے ثواب ملے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو باقاعدہ افطار کرائے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ تو حاصل یہ کہ کیا جو غریب غربا ہیں، جو دوسرے کو افطار کرانے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتے، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ پورا پیٹ بھر کے نہیں کھلایا، لیکن روزہ افطار کرا دیا، ایک پانی کا گھونٹ دے دیا، ایک کھجور دے دی، لسی کا ایک گھونٹ دے دیا، تو اس پر بھی ثواب فرمایا۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کمی کر دے کہ وہ روزے دار ہے، اس کے اوپر زیادہ مشقت نہ ڈالوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو بھی دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔